اولاً دعویٰ کرتے ہیں اور پھر اس دعویٰ کے مطابق جو نص میں سے انہیں ملے مناسب وہ لے لیتے ہیں دلیل کے طور پر، اور یہ کہتے ہیں دیکھو قرآن مجید میں اس کا اس طرح سے ذکر ہے۔ تو صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قادیانی نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں، ایک یہ ہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں یا میں مہدی موعود ہوں، اس کے ساتھ مسیل کا لفظ ہے، مسیح یہ دعویٰ کیوں کیا؟ یہ دعویٰ اب اس پر کیوں کیا اور دلیل کیا ٹھہرائی، اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حوالہ دیتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا قصہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے تخت بلقیس کے حوالے سے، یعنی انہوں نے حکم دیا کہ اس کے آنے سے پہلے، پہنچنے سے پہلے کون اس کے تخت کو ہمارے پاس لائے گا۔ حضرت سلیمان کا مطالبہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کی مثل کون لائے گا، یہ ہے کہ بیان ہی اسے کون لائے گا۔ اچھا جی، جن کہتا ہے افریت من الجن انا آتی کبھی، انا آتی کبھی، اسے لاتا ہوں آپ کے پاس، یعنی مثل نہیں، آپ کا تو مطالبہ ہی مثل کا نہیں ہے، اسے لاتا ہوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ میں قادیانی کا دعویٰ کہ میں چونکہ مسیح ہوں، تو حضرت سلیمان کی بارگاہ میں جو تخت لایا گیا وہ بھی اس تخت کی مثل تھا جو بلقیس کا تھا، یعنی بلقیس کا وہیں پڑا رہا، اور حضرت سلیمان کی بارگاہ میں وہ اس کا مثل انہوں نے پیدا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا جی کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں اتنے ہزار یا اتنے لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو اگر حضرت عیسیٰ آسمان کی طرف جا رہے ہیں تو وہ تو ابھی رستے میں ہی ہوں گے، وہ تو ابھی شاید پہلے آسمان تک بھی نہ پہنچے ہوں، اور چوتھے پر جا کر واپس آئیں گے تو پتہ نہیں کب آئیں گے۔ اس لیے میں آ گیا ہوں جس نے آنا تھا، اور دلیل کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اگر وہ وہاں سے بلقیس کا تخت لینے کے لیے جاتے تو وہ بھی بڑا فاصلہ تھا، معلوم نہیں واپس کب آتے، اس لیے اس کی مثل پیدا کرتے۔ تو جیسے وہاں پہ اس کی مثل وہاں پہ لے آئے، اسی طرح سے میں جو مسیح کی جو مثل ہوں وہ میرا ظہور ہو چکا ہے، تو میں مسیح ہوں۔ تو قرآن مجید سے لوگ اپنی مرضی کی دلیل لے لیتے ہیں، اور جو بھی ذہن کوشش کرتا ہے کہ اپنی فکر کے مطابق اس میں سے اپنے لیے استدلال کرے تو وہ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے بہت اچھا لکھا کہ قرآن تو حق ہے مگر اس کے مفسر قرآن کی تفسیر کو بنا دیتے ہیں پایا۔ اب یہ جو نئے مفکر ہیں جو کہتے ہیں قرآن کی طرف رجوع کرو، قرآن کی طرف رجوع کرو، قرآن کی طرف رجوع کرو، اب بہت ساری چیزیں ہیں جو تناظراتی ہیں جن کا سیاق و سباق تو نہیں قرآن مجید میں لکھا ہوا، تناظر تو نہیں لکھا ہوا، اگر کوئی بھی آیت ہے وہ اس کا سیاق کیا ہے، وہ کس واقعے پہ اتری ہے، اور اس کا تناظر کیا ہے، وہ قول جو ہے اس کے اندر جو ضمناً ایک واقعہ جو وقوع پذیر ہوا ہے وہ اس کی تفصیل کیا ہے، اس کے لیے دیگر پھر کتب کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں قرآن مجید کی طرف آؤ تو قرآن کی آیت سے تمہیں پوری سمجھ آ جائے گی، حالانکہ قرآن کی آیت جس واقعہ اور جس نوعیت کے ساتھ اتری ہے وہ واقعے کی پوری تفصیل اور اس نوعیت اور سیاق اور تناظر کا ذکر تو قرآن مجید میں نہیں ہے۔ تو وہ جو ترجمہ پڑھے گا پھر وہ اس کے پوری طرح مفہوم پہ آگاہ کیسے ہوگا جب تک کہ وہ اس کا سیاق و سباق، اس کا شان نزول نہ دیکھ لے۔ اور شان نزول کہاں سے ملے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ تاریخ، حدیث، روایت کی کتابوں میں ملے گا۔ اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ سند ہوگی، پھر سند میں دیکھا جائے گا کہ کون سی سند کس درجہ کی ہے، یا راوی نے کون سی بات کس راوی نے کیا کہی ہے، تو پھر اس میں بھی ایک لمبی چوڑی بحث۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو اور جو ترجمہ ہے وہی عقیدہ بنے گا، تو پھر حل کیسے کریں گے؟ کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات جو ہیں ان کا مخصوص شان نزول ہے، اس کا تناظر ہے۔ تھوڑی سی بات تو سمجھ آ جائے گی لیکن پوری تو نہیں آئے گی، تو پوری سمجھ کیسے پیدا ہو سکتی ہے محض ترجمہ سے؟ اسی لیے کہا کہ اہل علم کی طرف رجوع کرو، کہ جو قرآنی علوم میں ماہر ہیں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کتب کو بھی پڑھا ہوگا، اور ان علوم میں بھی وہ بڑے ماہر ہوں گے کہ جو قرآن کے شان نزول یا اس کے ناسخ و منسوخ پر ہیں، یا اس کے آیات کا پورا جو تناظر ہے، یا اس کو وہ جس امر واقعہ کے متعلق وہ نازل ہوئی ہیں اس کا بیان ہے۔
تو یہ جو بھی قرآن مجید سے استدلال کرتے ہیں آج کل کے جدید مفکرین بھی، مکتبہ شبلی کے لوگ بھی، اور کوئی بھی ہوں، ولی اللہ ہی مکتب کے لوگ ہوں، یا ہمارے عہد میں جتنے یہ نئے نئے آ رہے ہیں مارکیٹ میں، قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے، قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے، تو قرآن سے استدلال تو قادیانی بھی کر رہے ہیں، یعنی مسیح کا دعویٰ کر دیا اور پھر قرآن سے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھیں وہ چونکہ آصف ابن برقیہ جو ہے وہ تخت بلقیس کا عین نہیں لائے، اس کا مثل انہوں نے ادھر وہ کھڑا کیا، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ کا عین نہیں اترے گا، یعنی وہی حضرت عیسیٰ نہیں اتریں گے کیونکہ وہ تو ابھی تک جا رہے ہیں، اور اتنے لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے زمین سے آسمان تک، تو ابھی تک تو پہلے آسمان تک بھی نہیں پہنچے ہوں گے۔ اب اس روایت کو کدھر لے جائیں گے کہ شب معراج سرکار نے انہیں چوتھے آسمان پہ دیکھا؟ اچھا، پھر ان آیات کو کدھر لے کر جائیں گے کہ جب اٹھانے والا اللہ ہے تو وہ ایک لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچا دے، پھر کہاں سے کہاں اوپر لے جائے اور کہاں سے کہاں نیچے اتارے، لے جانے والا وہ ہے۔ جب رفع ہے ہی اس کی طرف سے اور اٹھانے والا ہی وہی ہے، تو پھر کیا کہ اتنے ہزار کلومیٹر ہیں تو بھی رستے نہیں ہوں گے۔ تو جنہوں نے استدلال کرنا ہو وہ پھر اپنی مرضی کا استدلال کر لیتے ہیں، لہٰذا یہ ہر وقت جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث والے لوگ ہیں، جیسا کہ وہ ایک بے وقوف ہے جہلم کا بھی، ہر وقت بخاری میں یہ ہے، مسلم میں یہ ہے، بخاری میں یہ ہے، مسلم میں یہ ہے۔ تو بخاری مسلم میں جو کچھ بھی ہے راویوں نے بتایا ہے کہ یہ ہے۔ اب ان راویوں کی بھی تفصیلات لینی پڑیں گی کہ کون کس نظریے کا راوی ہے اور کون جو ہے وہ اس میں کس درجے کا ہے، حفظ ہے، اکان ہے، کیا چیز ہے، اس کا مجہول تو نہیں ہے، ادراج تو نہیں ہے اس میں، اور حالات کیسے تھے اور وہ کہاں کا رہنے والا تھا۔ مثلا ایک واقعہ شام میں ہوا اور راوی بیٹھا ہے فارس میں، ایک واقعہ جو ہے وہ حجاز میں ہوا اور عین اس وقت راوی بیٹھا ہے عراق میں، تو ظاہر ہے خود تو نہیں دیکھا، یہی ہوگا نا کہ حدثنا، اور یہی ہونا کہ سمیت فلاں فلاں یقول، تو یہ اس طرح پھر وہ تفصیل ہو جائے گی۔ سند کے اندر بھی الفاظ سے بھی ہم دیکھیں گے، پھر متن بھی دیکھیں گے، متن عقل کے مطابق آتا بھی ہے کہ نہیں، یا متن قرآن کے خلاف تو نہیں آتا، یعنی صحابہ کی قرآن تو تعریف کرے اور روایت میں آ جائے کہ وہ اس طرح ہو گئے اور اس طرح ہو گئے، یعنی قرآن تعریف کرے اور روایتوں میں یہ آئے گا، پھر قرآن کو لیں یا اس کو لیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو قرآن مجید کی طرف ہر وقت لانے والے لوگ ہیں اور ہر بات پہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت حوالہ ہے، تو اکثر ایسا کرتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ لے لیتے ہیں، ایک چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلاً لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، یہی آیت لے لیں کہ شدید ترین جو ہے وہ عداوت جو ہے وہ اہل ایمان، تم دیکھو گے کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ یہود کی ہے، کیوں؟ مسئلہ ہے نا ان کے ساتھ، تو وہ شدید ترین عداوت ہے۔ لیکن اس کے بعد آیت کا دوسرا حصہ کیا؟ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، سب سے زیادہ مودت کے اعتبار سے قریب ترین جو ہے وہ نصارہ ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ جو مودت کے اعتبار سے سب سے قریب ترین ہے، تو صلیبی جنگیں آپ نے کس سے لڑی ہیں؟ وہ تو آپ نے انہی سے لڑی ہیں۔ صلیبی جنگیں پھر کیا ہے؟ دنیا میں جتنی صلیبی جنگیں مسلمانوں کی ان کے ساتھ ہوئی ہیں، مطلب ہمارا جو غرناطہ میں اور اٹلی کی جدید اٹلی کے اندر اور یہ ان علاقوں کے اندر جو غلبہ تھا، تو وہ ان کے ساتھ جو ہماری جنگیں ہوئیں تو وہ کون لوگ تھے؟ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ نصارہ تھے، یہود تھے۔ تو آپ تو قرآن مجید یہ فرماتے ہیں کہ مودت کے اعتبار سے سب سے قریب ترین، لیکن جنگیں تو ہم پھر ان سے بھی کر رہے ہیں، اور ماضی کی جو تاریخ ہے وہ بھری پڑی ہے کہ ان سے بہت سی جنگیں کی اور ہر جگہ پہ کی، دنیا کے مختلف بر اعظموں میں کی۔ تو اگر شدید ترین مودت کا رشتہ ہے تو پھر جنگیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو ظاہر ہے پھر اس کو سوچنا پڑے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ہیں جو مقطعات ہیں۔ اب وہ جو مقطعات ہیں وہ تو خدا جانے کیا ہے، اور آج کے دور میں کچھ لوگ اس کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں اسماء کا علم ہے ہمارے پاس، جو حروف مقطعات کا ہے، تو اللہ جانے یا اللہ کا رسول یا جس کو رسول بتائیں، باقی سب ظن ہے۔ اس کے بعد کچھ محکمات ہیں، ظاہر ہے جن کا ترجمہ ہے وہی خدا کی منشا ہے، جو خدا کی منشا وہی ترجمہ ہے۔ اس کے بعد متشابہات ہیں، یعنی جو ظاہری ترجمہ ہے وہ خدا کی منشا نہیں ہے، یعنی جو اس کا لغت میں ہمیں ترجمہ مل رہا ہے نا، جو اس کا لفظی معنی ہے، اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو اس کا مفہوم ہے۔ تو اس لیے بڑی تفصیل ہے۔ تو علوم القرآن پر بہت ساری کتابیں اسی لیے لکھی گئی ہیں کہ ان کے اندر قرآن مجید کی تجوید، قرآن کی قرات، شان نزول، حقیقت مجاز، استعارات، امثال، مواعظ، قصص اور سارا کچھ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔
اور اس کے بعد جا کر کسی شخص کو سمجھ آتی ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کا کیا مفہوم ہے، کون کون سے مفاہیم اس میں سے اخذ ہو سکتے ہیں، کون سے نہیں۔ ایک لفظ جو ہے وہ متحد المعنی ہے یا متکثر المعنی ہے، اس کا استعمال حقیقت میں ہوا ہے یا مجازی طور پہ ہوا ہے، اور اس چیز کا جو استعمال ہے وہ استعارتاً ہوا ہے یا تمثیل کے طور پر ہوا ہے، کس طور پر ہوا ہے، اور اس سے کیا سمجھا جائے گا۔ کہ جو انسانی ذہن آزاد ہو کر قرآن مجید کے ترجمے پر ہی قطعی عقیدہ قائم کرتا ہے تو وہ الجھتا ہے، پھسلتا ہے اور پھر رستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اہل علم سے رابطہ کرو جو اس میں ماہر ہوں، اور اگر وہ تمہیں دستیاب نہ ہوں تو وہ کتب ضرور موجود ہیں کہ جن سے ان علوم کا کافی حد تک آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔